میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسرا حسن خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق. اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا. من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو. میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے. چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں جی مندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر. سنو، یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤں، سردی بڑی. مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، وہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، وہ حالے ہو ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا. اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو. تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر. اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو. حفظ و امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت.
کیا خوبصورت. ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری. دیانتداری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا. میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا. کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. وہ کہنے لگے کر دو. کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. کہ 600 کر دوں؟ اور وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھاؤ. کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. جاگ بنا دودھ جمد نہیں باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے
ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਗੁੜ ਪਾਈਏ सबकी खैर ख्वाहिशा हूँ। तो भाइयों, मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी है। तीसरा, हुस्न खलीक़तन, इससे हमारे घर आबाद हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक, ये मेरी फैमिली लाइफ को खूबसूरत कर दे। घर में दाखिल होते ही बीवी पे चढ़ाई, बच्चों पे चढ़ाई, दफ्तर में दाखिल होकर मातहतों पे चढ़ाई। देखो, जब बड़े सख्त हो जाते हैं, बद अखलाक हो जाते हैं, तो छोटों की सलाहियतें तबाह हो जाती, उभर नहीं पाती, और फिर वो मुनाफकत पर आ जाते हैं, खुशामद पर आ जाते हैं। मैं कहा करता हूँ, बाप घर में दाखिल हो और बच्चे डर जाएं तो बाप नहीं गया, थानेदार गया है। बीवी डर जाए तो खामिद नहीं गया, थानेदार गया है। क्लास के लड़के डर जाएं तो उस्ताद नहीं है, थानेदार है। और चेयरमैन साहब आए और पीआईए वाले डर जाएं तो थानेदार है, चेयरमैन नहीं है। मेरे नबी का हुस्न खलीक़ा ये तुम्हारी घर की जिंदगी को बागो बहार बना दे। हाय हाय हाय, मेरे अल्लाह ने कहा पहली किताबों में, युरीदु अन यबअस उम्मियन मिनल उम्मियीन ला यक़ूलुल खना। पहली किताबों में मेरे नबी का जो तस्करा है, उसकी एक लाइन पढ़ के सुनाया है कि एक ऐसा नबी भेजूंगा जो जिंदगी में कभी 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 भूल के भी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जिससे किसी का दिल टूटे। एक नबी भेजूंगा जो चांद के 2 टुकड़े कर देगा, ये भी तो सच था। एक नबी भेजूंगा जिसको मेराज करवाऊंगा, ये भी तो सच था। एक नबी भेजूंगा जिसकी उंगलियों से पानी निकलेगा, ये भी तो सच था। लेकिन क्या बात कही जो मुआशरे को बना दे। एक नबी भेजूंगा जो ऐसा बोलेगा, जिंदगी भर कभी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जिससे किसी का दिल टूट जाए, जिससे कोई बेइज्जत हो जाए, जिससे किसी की आह निकले, जिससे कोई बाहर निकल के आंसू बहाए। ऐसा नबी भेजूंगा जो दिलों को खरीद लेगा मीठे बोल के साथ। हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक, मेरे नबी ने कहा अच्छे करो, और अच्छे अखलाक बनाने हैं तो ये ज़बान काबू में कर लो। कोई औरत, कोई मर्द, जो भी कर लो, जो भी कर लो। चौथी बात, आखिरी बात, 4 बातें, 3 को दोहरा के, दयानतदारी, धोखा ना देना। पीआईए क्यों डूब गई? कोई साजिश हुई है? साजिश नहीं हुई, दयानतदारी चली गई। सिर्फ पीआईए की बात नहीं, सारे इदारे डूबे पड़े हैं। क्यों डूब गए? दयानतदारी चली गई, सच्चाई चली गई, सफीने डूबने पे आ गए। मेरा नबी कह रहा है दयानत, मेरा नबी फरमा रहे हैं सच्चाई, मेरा नबी फरमा रहे हैं अच्छे अखलाक। और चौथी बात, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, मेरी उम्मत रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम नहीं, हलाल कमाना। क्या फरमाया? मन अमसा कालन बेअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। हलाल थोड़ा होता है, हराम ज़्यादा होता है। ये छोटा सा पेपर है इसमें, लेकिन हलाल में बरकत होती है, हराम में बरकत नहीं होती। बड़ी पुरानी बात है, एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, उनके पास मैं बैठा हुआ था तो 2 साहब आए। तो उनमें एक का हुलिया मुझे याद है, उनके एक अजीब से एक्शन की वजह से, खाकी जोड़ा था पहना हुआ, खाकी टोपी, बड़े गॉगल्स, ये हमारे सब्ज़बारी की तरफ। तो आके बैठ गए, कहने लगे हज़रत जी सुनो, मुझे देखना, हज़रत जी दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे ते बहुत सारा देवे। यूँ उछल के बोले, अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे ते बहुत सारा देवे, बहुत ज़्यादा दे। उन्होंने बड़े पोले मुंह से कहा, हलाल था थोड़ा ही लब्बू, हलाल था थोड़ा ही लब्बू।
مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا. ان کا حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے، اللہ کی قسم آپ قبروں میں بھی جاؤ گے تو ٹھنڈک محسوس کرو گے. آپ کی نسلیں نیک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، آپ کی اولادیں مزے. میں آپ کو میری اپنی فیملی میں ایک آدمی نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے، جبکہ کسی کے پاس سینکڑوں نہیں ہوتے تھے. پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، کروڑوں اکٹھے کیے. ان کے مرنے کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے. کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے. تو میرے بھائیوں، یہ پی آئی اے والے یا جو جتنے آئے ہو، اس ایک حدیث پہ عمل کر لو. دیانتداری، سچائی، اچھے اخلاق، رزق حلال، تو ہمارا پاکستان یوں اوپر اٹھ جائے گا، ہم بھی اٹھ جائیں گے. صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں، ہر ادارہ زندہ ہو جائے گا. ابھی تو صرف پی آئی اے والے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، دھوکہ نہ دو. دیانتداری اور سچائی اور نبی والے اخلاق اور رزق حلال، یہ آپ کو کندن یعنی سونا بنا دے گا. دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی.